السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور نماز اور قرآن پڑھنے سے پہلے وضو بناتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے، فرض کے معنی کتنی چیزیں ضروری ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو سیکھ لیں کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے، کہاں سے کہاں تک دھلنا فرض ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے مکمل وضو آپ کر پائیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اردو میں لکھ دیا ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، اور نیچے بھی وہ ہندی میں لکھ دیا ہے۔ جو لوگ ہندی سمجھتے ہیں وہ لوگ ہندی میں بھی سمجھ جائیں گے۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے، یعنی وضو کے اندر 4 ایسی چیزیں ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ بالکل آپ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں، اسکپ بالکل بھی نہ کریں، آپ کو یہ پوری زندگی کام آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وضو کے اندر فرض ہے وہ پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، پہلی چیز۔ نمبر 1 میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وضو کے اندر پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ پورا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ تو پورا چہرہ ہوتا ہے پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ کوئی شخص اگر صرف اتنا دھو لے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پورا چہرہ کا دھلنا وضو کے اندر فرض ہے۔ تو سب سے پہلا فرض جو ہے وضو کے اندر وہ پورا چہرہ دھلنا، آپ اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 2 کی فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ آپ ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنی تک نہیں، یہ جو کوہنی ہے اس کے ساتھ میں دھونا فرض ہے۔ کوئی شخص صرف اتنا ہاتھ دھلے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مکمل دھونا وضو کے اندر فرض ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور نمبر 3 میں آپ کو لکھا ہوا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب سمجھتے ہیں کہ چوتھائی سر کسے کہتے ہیں۔ تو چوتھائی سر کو سمجھنے کے لیے آپ اس سر کو 4 حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور جو ایک حصہ نکل کر آئے گا 4 میں سے 1، تو اتنا سر پر بھی اگر آپ اپنے ہاتھوں کو بھگا کر پھیر لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مسح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو پانی میں بھگا کر بالوں میں پھیرنا، اسی کو مسح کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پورے سر کا مسح کیا تو یہ سنت ہے، زیادہ بہتر ہے، جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سنت کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو چوتھائی سر کا بھی اگر آپ مسح کر لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور کوئی چہرہ بھی دھلتے ہیں تو صحیح سے نہیں دھلتے ہیں، کوئی ہاتھ دھلتے ہیں تو صحیح سے نہیں دھلتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں کرنا وضو کے اندر بالکل ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر اس میں سے کسی اور چیز کو چھوڑ دیں گے، کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارا وضو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جو ساری چیزیں ہیں 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں سنت ہے، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور وضو میں جو سنتیں ہیں اس کو سیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔